قائد اعظم ہمارے کمیونٹی کا حصہ تھے اور انہوں نے بلکہ شادی کے ٹائم پہ ہماری اثنا شری جماعت میں سائن بھی دی تھی. ان کی نکاح ہمارے جماعت میں ہوئی تھی اور میرے دادا اس وقت جے سوم جی جماعت کے لیڈر تھے. میں نے ایک سرجیکل انسٹرومنٹ ڈیزائن کیا ہے، سوم جی کریپٹری ٹیمپورل بون سپورٹ کلیمپ. کلاسیکل راگ ریڈیو پاکستان کے جشن طلبہ میں گایا اور فرسٹ پرائز حاصل کیا. تو میری چھری ان کے گردن پہ پڑی رہی. I was one of the rare doctors جس کے خلاف کچھ نہیں تھا ان کو، تو اسی لیے وہ ڈر رہے تھے مجھ سے. پاکستانی لڑکی بیوقوف ہوگی، ہاں میں ہاں ملائے گی، کالی شکل بیٹھے گی ایک تو ذرا اچھا لگے گا. اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضوانی. آج جو شخصیت ہماری مہمان ہے ان کا تعارف اتنا طویل ہے، اگر ہم ان کی پروفائل ہی ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو شاید ایک پوری ویڈیو ہی اس پر مبنی ہو، لیکن ہم مختصر سا تعارف کراتے ہیں. میڈیکل کے شعبے میں، طب کے شعبے میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور تقریباً 45 سال سے ان کی خدمات ہیں پاکستان میں، اور یو کے میں وہ کافی پاپولر ہیں اور یورپین جو ڈاکٹرز ہیں وہ تقریباً وہ ان کو جانتے ہیں، اور انہوں نے کافی اس میں کام بھی کیا ہے. ایک آلہ بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے طب کے شعبے میں، ENT سرجن ہیں، اور وہاں پہ یو کے میں انہوں نے قانونی جنگ بھی بہت طویل لڑی ہے اور ڈاکٹرز کی ایک ایسوسیشن بھی بنائی ہے، اور پہلی پاکستانی ہیں جنہوں نے ڈاکٹرز کی ایسوسیشن بنائی ہے اور یو کے میں جس نے بہت کام کیا ہے. شاعری بہت اچھی کرتی ہیں، کلاسیکل موسیقی انہوں نے سیکھی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کے حوالے سے بھی ان کا کافی کام ہے. تو ڈاکٹر شناز سومجی سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ان سے ان کے کیریئر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. میری پیدائش کراچی میں ہوئی پاکستان میں، اور میری فیملی جو ہے اوریجنلی بامبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ لوگ انڈیپینڈنس کے بعد کراچی آئے تھے. ہم لوگ کھوجاز ہیں، کھوجا اثنا شرعی، شیعہ اثنا شرعی، اور ہماری فیملی کے مطلب قائد اعظم ہمارے کمیونٹی کا حصہ تھے اور انہوں نے بلکہ شادی کے ٹائم پہ ہماری اثنا شری جماعت میں سائن بھی دی تھی. ان کی نکاح ہمارے جماعت میں ہوئی تھی اور میرے دادا اس وقت جے سوم جی جماعت کے لیڈر تھے اور انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ پہ اپنا سائن بھی کیا تھا. لیکن جہاں تک رشتے کا تعلق ہے، کنیکشنز طرح طرح کے ہیں، کچھ بائی میرج، کچھ پروفیشنل کنیکشنز ہیں. پروفیشنل یہ کہ میرے جو دادا کے بھائی تھے جسٹس کے سوم جی، انہوں نے قائد اعظم کو ڈیفینڈ کیا تھا ایک وسواناتھ مرڈر کیس میں جو برٹش ان کے خلاف لائے تھے کنسپیرسی، اور وہ جیتے تھے، اور یہ رپورٹڈ کیس ہے. اور فیملی ایسے جانتے تھے ایک دوسرے کو. اور ان کی جو بڑی ایک بہن تھی، ان کی میری دادی کے فرسٹ کزن کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی، اور ان کی جو وائف تھی رتی جنا، وہ بیٹی تھی سر ڈنشا پیٹٹ کی، اور سر ڈنشا پیٹٹ کی ایک بہن تھی جس کی بیٹی تھی شیرین بائے. انہوں نے میرے تایا حبیب جے سوم جی سے شادی کی جو لاہور میں ایک آرکیٹیکٹ تھے. میرے فادر جج تھے اور میری مدر جو تھی وہ سوشل ورک اور سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھی. وہ لینڈ لیڈی تھی اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ اپا اور گلے رانا کلب کی فاؤنڈر ممبرز میں سے تھیں، اور گلے رانا کلب کی سب سے پہلی جوائنٹ سیکرٹری وہ رہ چکی ہیں. میں نے 4 سال کی عمر سے سینٹ لارنسز کانوینٹ گرلز اسکول میں سیکھا، انٹر تک میں نے وہاں پڑھا. اس کے بعد میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں گئی جہاں MBBS کیا. پھر اس کے بعد 1980 میں انگلینڈ گئی اور وہاں رائل کالج آف سرجنز آف انگلینڈ سے میں نے FRCS کیا اور DLO ڈپلوما آف اوٹولرنگالوجی. آگے چل کے میں نے لیورپول جان موز یونیورسٹی سے LLB آنرز بھی کیا. فیمس رائٹرز آپ نے آصف اسلم فاروقی کا نام سنا ہوگا. وہ 5 ایئرز مجھ سے جونیئر تھے اور میں ان کی مینٹور تھی. میں نے ان کو ریڈیو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا. میں ڈاولائٹ ہمارے کالج میگزین کی ایڈیٹر تھی. اس طرح ان سے ملاقات ہوئی، وہ پوئم لے کر آئے بھیجنے کے لیے. اس کے بعد ہم کافی لٹریری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے. میں ان کو ریڈیو پاکستان لے گئی اور وہ ان کا سٹارٹ ویسے ہوا. وہ بہت اچھے انسان تھے. I was like an elder sister for him. اور بہت ٹیلنٹڈ تھے. ہم لوگ ہمارے آئیڈیاز بہت ملتے تھے. ہم لوگ طرح طرح کی چیزیں ڈسکس کرتے تھے، لٹریچر، فلاسفی، پیراسائیکالوجی، یہ ساری چیزیں.
ہمیں پیراسائیکالوجی میں بہت انٹرسٹ ہو گیا تھا, یہ اوکلٹ اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے. اینڈ وہ بہت اچھے رائٹر تھے. ایکچولی وہ اس وقت انگلش میں بھی لکھتے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے پبلیکیشنز اپنی ساری اردو میں کی اور میرے جانے کے بعد. اور ان سے کانٹیکٹ رہا, اور پھر 2020 میں جب آئی تو ان سے ملاقات ہوئی, اور ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی پوئٹری گیدرنگ کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گی. مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آخری بار میں نے ان کو دیکھا. میں گئی اور 2-3 مہینے کے بعد ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. جی ہاں, وہ وہاں پروڈیوسر تھے ہمارے, اینڈ ہمارے ریکویسٹ پہ انہوں نے بزم طلبہ کے پروگرامز انگلش میں شروع کیے, انہوں نے اور عصمت زہرا نے. اس سے پہلے صرف اردو میں ہوتے تھے, تو ہم نے انگلش پروگرامز شروع کیے, انگلش ڈسکشنز جن میں نے بھی حصہ لیا, اور میں نے ایک پروگرام کو پروڈیوس کیا تھا ان کے ساتھ, کامن میلڈیز اینڈ دی ریمیڈیز, جس میں ہم لسنرز لیٹرز ہیلتھ پرابلم پہ پڑھ کے ڈسکس کرتے تھے, اور کسی سینئر کنسلٹنٹ یا پروفیسر کو بلاتے تھے جو جواب دیتا تھا لیٹرز کے. میں نے کلاسیکل سیکھا تھا بشیر احمد سے, اینڈ وہ بہت اچھے استاد تھے, اور میں نے کلاسیکل راگ ریڈیو پاکستان کے جشن طلبہ میں گایا اور فرسٹ پرائز حاصل کیا. پھر اس کے بعد مجھے ریڈیو پاکستان پہ بلانے لگے راگ کے لیے. اس میں زیادہ تر استاد عمرہ بندو خان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. استادوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک استاد کا شاگرد اوپر پہنچ جائے تو اس کو کریڈٹ ملتی ہے, تو سارے کین ہوتے کہ ان کے اپنے شاگرد اوپر جائیں. تو استاد عمرہ بندو خان ہی کے سارے دوسرے تھے, شاگرد میں ہی ایک بشیر احمد کی تھی, اور میں نے وہ فرسٹ پرائز جیت لیا, ان کو ہارا دیا, اور ان کو کریڈٹ مل گئی. وہ بڑے خوش ہو گئے, اور استاد عمرہ خان دیکھ رہے تھے اور لڑکی نے ہارا دیا میرے شاگردوں کو. اب وہ تھے پروڈیوسر کلاسیکل کے ریڈیو پاکستان میں, کلاسیکل کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. تو پھر پروڈیوسر مجھے لے کر گئے ان کے پاس, کہا کہ ان سے ریکارڈ کرنا ہے راگ, آپ راگ تیار کریں. دیکھ رہے تھے یہ وہ ہے جس نے مجھے میرے شاگردوں کو ہرایا تھا, دیکھتا ہوں اس کی آواز کہاں تک جاتی ہے. اس نے جان بوجھ کے ایک بہت ہی مشکل راگ سلیکٹ کیا جو بہت اونچا جاتا تھا. وہ شور تھے کہ میں نہیں گا سکوں گی, لیکن میں نے وہ گا دیا تو وہ حیران ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ آپ تو 45 کالجز کے سارے اسٹوڈنٹس کو موسیقی سکھا سکتی ہیں. اور پھر وہ میرے اتنے فین ہو گئے کہ وہ مجھے اپنے گھر کے میوزیکل ایوننگ میں ایوری منتھ بلاتے تھے, اور ان کے بھائی تھے بلند اقبال, لال محمد اقبال جوڑی کے, تو ان دونوں نے پھر بہت سارے راگ مجھ سے گوائے ریڈیو پاکستان میں. جی ہاں, میں جب سیکنڈ ایئر میں تھی تو مجھے کو ایڈیٹر بنایا گیا ڈاؤن لائٹ کا, کیونکہ میں رائٹ کرتی تھی, پوئٹ تھی. اور پھر ظاہر ہم نے میگزین کو کافی اچھا ڈیولپ کیا, تو 2 سالوں تک میں کو ایڈیٹر رہی. اس کے بعد انہوں نے مجھے ایڈیٹر بنایا, پھر 2 سال ایڈیٹر رہی. ہمارے زمانے میں ایکچولی کیا ہوا تھا کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی کالج میں, NSF نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو لیفٹسٹ تھے, اور جمعیت اسلامی. لیکن وہ زمانے کے جمعیت کے ماڈرن لڑکے تھے, بیل باٹمز پہنتے تھے, داڑیاں نہیں تھی, بالکل ماڈرن تھے, اور وہ ایکچولی امپوز بھی نہیں کرتے تھے کوئی چیز. انہوں نے مجھے بنایا تھا کو ایڈیٹر ڈاؤن لائٹ کا, اور کوئی دخل نہیں دیتا تھا میں کیسے ایڈٹ کرتی تھی میگزین کو, کیا میں اس میں شامل کرتی تھی. جمعیت نے کبھی کچھ مجھے کہا نہیں کہ یہ ڈالیں یا یہ نہ ڈالیں. اچھا, میں نے ایک انگلش پہ پوئم لکھی تھی اللہ پہ, گاڈ. اب میں اللہ کی سب سے بڑی اپنے آپ کو فرینڈ سمجھتی ہوں, تو میں نے اچھی پوئم لکھی تھی لیکن گاڈ پہ تھی, اور وہ میں نے پبلش کی ڈاؤن لائٹ میں. پھر جب میں پاس ہو کے اپنا ہاؤس جاب کر رہی تھی تو سرجیکل وارڈ میں وہ جمعیت والے لڑکے بھاگتے آئے, الیکشنز ان کے ہو رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جلدی آئیے ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں, اور مجھے کالج لے کر گئے. اب ہمارے کالج میں بالکل سامنے بلڈنگ کے ایک درخت ہوتا تھا جس میں لڑکے عموماً وہاں جمع ہوتے تھے. یم ٹری بہت مشہور تھا, اور کسی نے حال میں اس کے بارے میں پوئم بھی لکھی ہے, یم ٹری. وہ کچھ خراب ہو گیا تھا اور انہوں نے کٹوا دیا, سب اپسیٹ ہو گئے. کسی نے پوئم لکھی لیکن اب پھر سے اگ رہا ہے. تو وہ درخت پہ انہوں نے کیا کیا تھا, NSF والوں نے ڈاؤن لائٹ کے 2 پیجز کاٹے تھے. ایک پہ میری بڑی تصویر تھی, ایڈیٹر لکھا تھا, دوسرے میں یہ میری پوئم گاڈ جس میں میرا نام تھا. دونوں پہ رسی سے پھانسی کا پھندا بنا کے لٹکایا تھا ٹری پہ. ایفیکٹولی مجھے ہینگ کیا تھا میری پوئم کے ساتھ, اور اللہ کے نام کو ہینگ کیا تھا. اس سے بڑی بے بھی کیا ہو سکتی ہے.
اور وہ پروپیگینڈا کر رہے تھے کہ دیکھو یہ جمعیت والے گاڈ پہ پوئم الاؤ کر رہے ہیں اپنے ٹاؤ لائٹ میں، یہ میرے نام کی جمعیت ہے، ان پروپیگینڈا کی طرح انہوں نے یوز کیا. میں نے سوچا یہ بہت ہی غلط ہے اس طرح کرنا. اسٹوڈنٹس سب سے زیادہ پالیٹکس میں انوالو تھے اور ڈاؤ کے اسٹوڈنٹس سے سب ڈرتے تھے، کیونکہ ڈاؤ کے اسٹوڈنٹس نے بھٹو کا ساتھ دیا تھا ایوب خان کی گورنمنٹ گرانے میں، تو سب ہم لوگوں سے بہت ڈرتے تھے. اور اسٹوڈنٹس آتے جاتے تھے یونین کے گورنمنٹ کے سیکریٹریٹ میں جب بھٹو کی گورنمنٹ تھی. اب ضیاء الحق صاحب جب آئے تو اسٹوڈنٹس خلاف تھے مارشل لاء کے، تو بورڈز ہوتے تھے وہاں لگائے جاتے تھے، جیسے آپ داخل ہوتے تھے یو کوڈ سی دس بورڈ ضیاء الحق OWLHAW کے ہاک اس کو کہتے تھے، تو اس کے خلاف بہت ساری چیزیں لکھتے تھے. اچھا اب ہمارے ہاسپٹل میں شریف صاحب تھے پروفیسر آف کارڈیولوجی، جنہوں نے اپنے ایفرٹ سے پیسے جمع کر کے ایک کورونری کے یونٹ بنایا، اور وہ چاہتے تھے کہ ضیاء الحق اس کی انوگریشن کرے. انویٹیشن دیا تھا تو وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ماحول کیا ہے، سیف ہے یا نہیں جانا. ان کو پتہ تو چلا ہوگا لوگ ضیاء الحق کہہ رہے ہیں ان کو، تو انہوں نے اپنے ایک مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو بھیجا جو گورنر تھے شاید سندھ کے، چیک کرنے کے لیے ماحول. اور وہ آ رہے تھے ایک دن اور سارے پروفیسرز وغیرہ کو ان کو ایڈریس کرنا تھا آڈیٹوریم میں. آڈیٹوریم کے پاس جیسے ان کی کار آئے، ہنڈریڈس آف اسٹوڈنٹس نے ان کی کار پہ جمع ہو کے ان کو اٹیک کیا، اس کے ڈرائیور وغیرہ کو اٹیک کیا، اس کے ایک آدمی کو اٹیک کیا، لیکن اس کو اس کے گارڈز نکال کے لے گئے اور کار کا ستیہ ناش کیا. ٹائرز اس کے ڈسٹروائے بالکل کر دیے، وہ ایسی ہی پڑی تھی، اسکریچز سے بھری ہوئی تھی. اور ہم لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے وارڈ سے، اور پروفیسرز جو آ رہے تھے آڈیٹوریم میں ان کو سننے کو، جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ رک گئے جہاں تھے، لیکن سب خوشی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ سب ایکچولی اینٹی ضیاء تھے. اور اسمائل کے ساتھ ٹرن کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے اپنے ڈپارٹمنٹس میں. پھر دوسرے دن وہ کار انہوں نے اٹھوا دی، تو ضیاء نے ریئلائز کیا اس کے آنے کے لیے تو یہ ہے نہیں. لیکن پھر اس کے بعد چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آف سندھ نے کیا یہ کام. اور مزے کی بات ہے کہ ایک آرمی آفیسر کو 200 آرمڈ سولجرز کی ضرورت تھی فار پروٹیکشن. تو یہ آدمی اور اس کے لوگ ملک کی حفاظت کیسے کریں گے جب ان کو خود 200 سپاہیوں کی ضرورت ہے اپنی حفاظت کرنا. میں نے FRCS کیا رائل کالج آف سرجنز آف انگلینڈ سے، اور میں نے DLO کا ڈپلومہ لیا، ڈپلومہ آف اوٹولرنگولوجی. اور اس کے علاوہ پھر آگے چل کے میں نے لاء کی LLB آنرز لیورپول جان موز یونیورسٹی سے. میں نے ایک سرجیکل انسٹرومنٹ ڈیزائن کیا ہے، سومجی کریپٹری ٹیمپورل بون سپورٹ کلیمپ. اینڈ کیا اس کے بعد پتہ چلا کہ پورے دنیا میں صرف ایک امریکن کارڈیک سرجن تھی خاتون جس نے ایک ہارٹ والو ایجاد کیا تھا. اس کے علاوہ کوئی عورت نے کچھ ایجاد نہیں کیا تھا. تو امریکہ کے ساتھ میں سیکنڈ تھی دنیا میں. امریکہ کو ہٹا دے تو فرسٹ ان دا ورلڈ امنگ ویمن سرجنز ٹو انوینٹ اینڈ مارکیٹ سرجیکل انسٹرومنٹ. ایکچولی ٹریننگ کے لیے یوز ہوتا ہے تاکہ بون کو ڈسیکٹ کر سکے صحیح طریقے سے، وہ ہولڈ اور اس کو وہ آپ مینیپولیٹ اس کو کر سکتے. پہلے ایسا کوئی آلہ تھا نہیں. ایوارڈ نہیں، لیکن ہوز ہو میں میرا نام آ گیا، اور ظاہر ہے کہ آرٹیکلز لکھے گئے اس پہ. میڈیکل وومن میں آرٹیکل آیا تھا کہ میں سیکنڈ ہوں ان دا ورلڈ، فرسٹ آفٹر امریکہ، جس نے یہ کیا کیونکہ برٹش انوینشن ہے. تو وہاں پہ ریشل ڈسکریمنیشن بہت ہے، اور ڈاکٹرز کے خلاف کچھ زیادہ ہی تھا. ڈاکٹرز کے کریئرز اٹیک کر رہے تھے، نکال رہے تھے لوگوں کو، اور بہت ہی انفیئر طریقے سے. تو میں نے فیصلہ کیا چیلنج کرنے کا. مطلب میرا اوریجنل انٹینشن نہیں تھا چیلنج کرنے کا، میں نے صرف ایک شکایت لکھی تھی کمیشن فار ریشل ایکوالٹی کو کہ آپ کچھ کریں اس کے بارے میں. لیکن مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ وہ گورنمنٹ نے ایک پپٹ باڈی بنائی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم ریشل ڈسکریمنیشن ٹیکل کر رہے ہیں، اور ان کا صرف ایک کام تھا ٹیسٹ کیسز ٹرائیبیونل میں ڈالنے کا. وہ اور کچھ کرتے ہی نہیں تھے. ہمیں امید تھی، میں اور دوسرے 3 ڈاکٹر سے لکھے تھے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے، ان کو نوٹس وغیرہ دیں گے کہ آپ ایسا مت کریں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے سب کے سی ویز دیکھے، اور میرا سی وی برٹش گریجویٹس کے برابر تھا. سارے کوالیفیکیشنز میرے پاس تھے، پیپرز پبلش ہوئے تھے، سب کچھ. انگلش FRCS تھا جو بہت سے اوورسیز ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ اچھا ٹیسٹ کیس ہے، ان کا گورے لوگوں کے سی وی کے برابر ہے،
چلو ٹرائیبیونل میں کیس کرتے تھے، اور مجھے پوچھے بغیر انہوں نے کر دیا، اور بعد میں اس کو فائل کرنے کے بعد مجھے فون کر کے کہتا ہے ہم نے یہ کیا. میں نے کہا میں ٹرائیبیونل میں تو نہیں جانا چاہ رہی ہوں، لیکن اب ایک دفعہ انہوں نے کر دیا تو وہ تو دوسرے سائڈ کو آلریڈی سرو ہو گیا، اٹ واز ٹو لیٹ. تو پھر دو چوائسیز تھی، یا آپ لڑو یا نہ لڑو اور ڈراؤن ہو، کیونکہ ایک دفعہ ایک چیز ہو گئی ہے. تو اب وہ لوگ لڑنے کو تیار تھے، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا لڑنا. وہاں کے ٹرائیبیونلز بھی ریسسٹ تھے، کورٹس بھی ریسسٹ ہیں، اور کرپشن بہت ہے، رشوت وہاں بھی چلتی ہے. اور میں نے بہت کچھ دیکھا، میں نے دیکھا کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اور وہ کورٹ کے جو سسٹم تھے وہ اسٹینڈرڈائز نہیں تھے. ٹرائیبیونل چیئر اور جج کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگ انہوں نے ایک ڈیفینس لا کے دکھایا جو میں نے ریفیوٹ کر دیا آرام سے. تو دوسرے دن نیا سوچ کے لائے اور نئے وٹنسز. 17 days میں 4 الگ الگ نئے ڈیفینس سوچ کے لا رہے تھے. تو کیس چینج ہوتا رہا، کوئی پراپر کیس نہیں تھا، اور ٹرائیبیونل روک رہی تھی مجھے باقی نئے ایلیگیشنز پہ جواب دینے سے. تو یہ بہت ہی ان پلیزنٹ ہوا، اور اس پہ ٹرائیبیونل کی اور میرے کچھ ہاٹ ورڈز بھی ہوئے، اور میں نے بائس کا ایلیگیشن بھی کیا تھا ان دا اپیل. تو الٹیمیٹلی میں نے وہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں آئی ٹوک اٹ، اور وہاں وہ جیتا گیا کیس. وہ جب جیت گیا میں نے ساری وہ چیزیں لکھی جو کورٹ میں ہو رہی ہیں. اچھا وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایک پولیٹیکل کورٹ ہے، اور اس کے کاؤنسل آف ممبرس کے کچھ 40 یورپین کنٹریز ممبرز ہیں، ٹرکی بھی ممبر ہے. جب ایک کوئی بھی اپلیکیشن جاتی ہے ہیومن رائٹس کی، پٹیشن اسے کہتے ہیں، تو سارے ملکوں کے لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو کے سب گورنمنٹس کو جاتی ہے. تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے کسی اور ملک میں، اور وہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے. اور دوسرے ملکوں کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو ویٹو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ خاص چاہتے ہیں کہ یہ آئے. کسی نے ویٹو نہیں کیا، تو وہ میں جیت گئی. لیکن پھر اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جوڈیشل سسٹم کو سٹریم لائن کیا. یہ جو ہو رہا تھا کہ روز نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیس ان کے خلاف کیا ہے، انہوں نے اب ایک کیس مینجمنٹ کانفرنس سسٹم بھی رکھی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ سی آر اے نے اچانک ایک کیس کیا، اور میرے جاب میں کسی کو مجھ سے شکایت نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی نہ مجھ کو. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو کہ کسی کو شکایت نہیں ہے اور ایک کیس ہو گیا ہے کورٹ میں اچانک. دونوں پارٹیز کو ایکچولی شوق لگا تھا. تو انہوں نے اب نئی سسٹم بنایا، ایک گریونس پروسیڈیر اور ایک ڈسپلنری پروسیڈیر. اور آپ کورٹ میں یا ٹرائیبیونل میں جا نہیں سکتے جب تک آپ دو میں سے ایک یوز نہ کریں پہلے، تاکہ دونوں کو پتہ ہو کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے. تو اب اگر امپلائر ہے تو وہ ڈسپلنری ایکشن لا سکتا ہے، امپلائی ہے وہ گریونس فائل کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. حالانکہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا، کیونکہ یہ رائل کالج کے اور ڈینز جو تھے یہ لوگ کر رہے تھے، تو امپلائر خود تو نہیں کر رہا تھا. حالانکہ وہ دیور امپلائڈ بائی دا ہیلتھ اتھارٹی. تو اب اگر خوش نہ ہو امپلائی تو پھر وہ جا سکتا ہے. تو دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہے. اور سیکنڈلی اب ایک کیس مینجمنٹ کانفرنس ہوتا ہے. انہوں نے کیس 6 سال ڈریگ کیا، اس کو ڈیلے کرتے رہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں تھا. اور ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ، وہ بریچ ہے آرٹیکل 6 آف دا یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس کا، رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل. So they held that I didn't get a fair trial, and UK had breached my fundamental human right. تو اینی وے اب کیس مینجمنٹ کانفرنس پہ یہ ہوتا ہے کہ جج بیٹھ کے اگری کرتا ہے دونوں کے لائرس کے ساتھ کہ فلاں فلاں تاریخ کو ہم ہیئرنگ رکھیں گے، فکس ٹائم رکھیں گے، انڈیفینٹ ڈیلے نہیں کریں گے جیسے یہ لوگ کر رہے تھے، اور آپ فلاں ڈیٹ تک اپنے آرگیومنٹس پیش کریں گے، اپنا ڈیفینس. اور اگر آپ کو نیا ڈیفینس یا کوئی چیز لانا ہے تو آپ کو اپلیکیشن کرنی پڑے گی جو دوسری سائڈ کو جائے گی، اور اس کے لیے بھی ٹرائل سے مطلب 2 ہفتے کا کم از کم پیریڈ ہے. آپ لاسٹ منٹ پہ لا نہیں سکتے، آپ کو ڈاکیومنٹ بنڈلز 1 ہفتہ پہلے دوسرے سائڈ کو دینے ہوں گے. انہوں نے یہ سارا سٹریم لائن کیا. تو اور پھر یہ سٹریم لائن انہوں نے پورے جوڈیشری میں اپلائی کیا ہے. تو میرے کیس کی وجہ سے سب کا یہ بڑا فائدہ ہو گیا کہ اب ٹرائل ذرا زیادہ فیئر ہیں. 2 طرح کے لوگ تھے، ایک مجھ سے زیادہ تو ڈرتے تھے، پیچھے پیچھے تو ٹربل میکر کہتے تھے، لیکن اس کے بعد جب میں کبھی کھڑے ہو کے کچھ کہتی تھی تو سب چپ چاپ سنتے تھے، بالکل چپ چاپ، اور انٹرسٹڈ ہوتے تھے کہ میں کیا کہنے والی ہوں. نارملی اس سے پہلے کسی اوورسیز ڈاکٹر کو لفٹ ہی نہیں کرتے تھے. آپ اگر کسی کانفرنس سے کہیں ہاتھ اٹھاتے تھے کویسچن کے لیے آپ کو پوچھتے ہی نہیں تھے.
اب پوچھتے تھے کیونکہ وہ کین تھے کہ کیا کہنے والی ہے, کچھ ایسی نہ چیز کہے کہ وہاں لے جائے وہاں کچھ. تو ایک کائنڈ آف دے ور اسکیئرڈ آف می اینڈ دیٹ از وائی آئی سروائیوڈ, بیکاز انہوں نے 6 سال جو اسے ڈیلے کیا تو میری چھری ان کے گردن پہ پڑی رہی کہ یو آر ریسسٹ اینڈ یو آر مائی اینڈ یو آر بریچنگ ہیومن رائٹس. اور وہ ان کو برداشت کرنا پڑا یہ فیلنگ جو کبھی ان کو ہوئی نہیں تھی. دوسروں کا یہ ہوتا ہے کہ کیس میں 99% جو جاتے ہیں ان کا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے ان پہ اور وہ اس کے ڈیفینس میں جاتے ہیں. میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں تھا, اسی لیے ڈیفینس میں بھی وہ کہہ رہے تھے میری نالج بہت اچھی ہے, بڑی اچھی ڈاکٹر ہوں یہ وہ. ان کے پاس کوئی ایسا خاص ڈیفینس نہیں تھا. دے ٹرائی ٹو سے آئی ایم اے ٹربل میکر, دیٹس آل. So they had really nothing against me and I was one of the rare doctors جس کے خلاف کچھ نہیں تھا ان کو, تو اسی لیے وہ ڈر رہے تھے مجھ سے. دوسرے ڈاکٹرز ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے امپلائرز نے اسے نکالا, ان کا سچویشن ڈفرینٹ تھا. لیکن ہمارے سارے پرابلمز برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کی وجہ سے ہوئے. یہ آرگنائزیشن ریسسٹ ہے اور یہی گورنمنٹ کو کہتے تھے ڈی ریکگنائز کرے ڈگریز, ان کو ٹف ایگزام کرنے کو کہیں, فیل کریں انہیں ایگزامس میں, جابس نہ دے, یہ ساری چیزیں یہ لوگ کر رہے تھے. جب میں نے ان کو جوائن کیا تھا اور شروع میں یہ ان کے پاس اوورسیز ڈاکٹرز آتے نہیں تھے, تو یہ سمجھے کہ پاکستانی لڑکی بیوقوف ہوگی, ہاں میں ہاں ملائے گی, کالی شکل بیٹھے گی ایک تو ذرا اچھا لگے گا. تو they invited me to come to all their committees. لیکن پھر committees میں they realized کہ I had a voice of my own views. پھر they didn't like me. اور پھر میں نے پورے ان کے کمیٹی اسٹرکچر کو بیسکلی آئی انفلٹریٹڈ. ان کی ٹاپ کمیٹیز میں بیٹھی تو میں نے پورا ان کا دیکھا کیسے ہو رہا ہے اندر, کیا ہو رہا ہے, کیسے کام کرتے ہیں, اور بیک ڈور سے کیسے چیزیں کرتے, ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ساتھ ہینڈ شیکس بہائنڈ دا کرٹن کیسے کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بیچتے ہیں. تو مجھے پسند نہیں آیا. اور ایک چیز تھی جہاں انہوں نے زبردست بیچا سب کو, ایک سرکولر تھا جس کا کسی کو علم نہیں تھا, جس میں ڈاکٹرز کو بلیک لسٹ کر سکتے تھے پورے NHS میں. اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی خوش نہ ہو کسی ڈاکٹر سے یا کوئی ڈاکٹر کوئی ایکشن فیس کر رہا ہو, انویسٹیگیشن کی بات اور ہے, اگر پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, جنرل میڈیکل کاؤنسل یا امپلائے کر رہا ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر پسند نہ ہو اور لگے کہ ٹربل میکر ہے تو ایک فون کرتے ہیں, ایک فلاں نمبر دیا ہوا تھا اس میں, اور یہ الرٹ لیٹرز کہلاتے جو سارے امپلائرز کو NHS پرائیویٹ ایجنسی سب کو بھیجے جائیں گے کہ اس ڈاکٹر کو نوکری نہ دیں, اور اس ڈاکٹر کو بتایا نہیں جائے گا. تو وہ اس طرح سے یہ لوگ سب کو کنٹرول کرتے تھے. اٹس دا سینکشنز, اٹس اے کائنڈ آف نیشنل پروفیشنل سینکشن ٹو کنٹرول پیپل. تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا, وہ 1000 جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتے تھے, کوئی دیتا نہیں تھا اور بتاتا نہیں تھا کیونکہ کانفیڈینشیل تھا. تو ان کو ہمیشہ جھوٹے بہانے دیتے تھے, آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ اور اچھے کینڈیڈیٹس تھے, لیکن ان کو کوئی کسی قسم کی نوکری ملتی نہیں تھی. اب آخر کار ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے فیصلہ کیا کہ اسے لیگلائز کرنا چاہیے. اب انہیں پتہ تھا کہ اگر سب کو پتہ چلا تو شور مچے گا, تو BMA کے ساتھ ایک اگریمنٹ سیکرٹ کیا. تو BMA نے کیا کہ نارملی جب وہ لوگ کوئی سرکولر نکالتے ہیں تو BMA کی جو مین کمیٹیز ہوتی ہے, جونیئر ڈاکٹرز کی, کنسلٹنٹس کی, GPs کی, سب میں وہ ڈاکیومنٹ ڈسکس ہوتا ہے, اور اگر وہ زیادہ کنٹینشس نہ ہو تو باقی ممبرشپ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور میں کنسلٹنٹس کمیٹی پہ بیٹھتی تھی, اور کنسلٹنٹس کمیٹی میں 2 سب کمیٹیز تھیں. تو ایک کی میٹنگ ہونے والی تھی اور اس کا ایجنڈا جب آیا تو یہ ڈاکیومنٹ اس پہ لگایا گیا تھا اور کہیں نہیں بھیجا گیا تھا تاکہ لوگ شور نہ مچائے. تو میں نے دیکھا, میں پریشان ہو گئی اس کو پڑھ کے, اس میں تو بہت غلط چیزیں ہیں. میں نے تو 2 پیجز بھر کے سارے آبجیکشنز لکھے, دوسرے بھی سب نے یہی کیے, سب پریشان ہو گئے تھے ممبرز اسے دیکھ کے. لیکن جب وقت آیا کمیٹی میٹنگ میں تو چیئرمین اس کو ہولڈ کر کے کہتا ہے کہ یہ دوسری سب کمیٹی میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا, انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو اپروو کریں گے, تو ہم بھی یہی کرنے والے ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہمیں ڈسکس کرنا ہے, نہیں ضرورت نہیں ہے, انہوں نے کر دیا ہے. کہ اس سے لڑائی جھگڑا ہوا, کسی نے ریمائنڈ کیا کہ یہ ریسیو آئٹم نہیں ہے, ڈسکس آئٹم ہے, کنسیڈر, تو اس کا ڈبیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا کرو, کتے بھونکو. وہ جو لڑکی منٹس لے رہی تھی اس نے کچھ لکھا نہیں, اور یہ ایسے ایک کان سے سن کے نکالا تھا, ہمیں کتوں کی طرح بھونکنے دیا. سب نے اپنے سیم سب کچھ کہا, کچھ لکھا نہیں گیا.
اور پھر اینڈ میں کہتا ہے جیسے میں نے کہا یہ ہم اپروو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپروو کر دیا. تو اس طرح یہ ایک دو لیڈرز نے سب کی مرضی کے خلاف چپکے سے اپروو کر دیا گورنمنٹ کے لیے. اب یہ تو اوپن کرپشن اینڈ سیلنگ آؤٹ ہے. اور بہت عرصے سے فیل کر رہی تھی میں کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے. اوورسیز ڈاکٹرز, ایتھنک مائنورٹی ڈاکٹرز, یہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں اندر سے. تو میں اس وقت وہ جب یہ میٹنگ ہوئی تو ایک اور ڈاکٹر تھے, وہ بھی بی ایم اے میں ایک اور کمیٹی میں تھے اور وہ انڈین مسلم تھے. تو اس نے مجھے کہا دیکھا کیا کیا, چلو آ کے ڈسکس کرتے. تو ہم ایک ریسٹورانٹ میں گئے. اس نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں ریپرزینٹ کرتے نہیں ہیں, ہمیں اپنی یونین بنانی چاہیے اور تم بنا سکتی ہو. اور ایک ایسا نام سلیکٹ کرتے ہیں جو ابھی جس کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا. لوکمز کو بی ایم اے ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا, لوکمز کریں گے. اور لوکمز کا یہ ہے کہ ایوری ڈاکٹر ایکٹس ایز اے لوکم. جب آپ کے کولیگ چھٹی پہ جاتے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ لوکم کی طرح ان کو کور کرتے ہیں. تو ہم سب پہ اوپن کریں گے ممبرشپ اور ہم اپنا بنائیں گے. تو اس وقت میں لاء اسٹوڈنٹ تھی اور میں نے یہ ایسوسیشنز, ٹریڈ یونینز کے لاز پڑھے ہوئے تھے. پہلے میں نے اس سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے. تو اس نے کہا مشکل نہیں ہے, لانچ کر دو, یو بی سرپرائز. آج کل ایک بڑا جھگڑا چل رہا ہے اسپیشلسٹ رجسٹریشن کا, اس کو ایجنڈا پہلا کا بناتے سب جوائن کریں. انہوں نے صحیح کیا, 10,000 پیپل جوائنڈ. دے نیڈڈ اے پلیس لائک دیٹ. تو 1997 میں میں نے بنایا اور 2002 میں وہ آفیشیل ریکگنائز ہو گیا ایز اے ٹریڈ یونین. تو اٹس آئی تھنک دا فرسٹ ٹریڈ یونین ان دا ورلڈ ٹو بی فارم بائی اے پاکستانی اوورسیز. میں رائیول ہوں بی ایم اے کا, تو میرے خلاف ہے, دے ڈونٹ لائک می. اور وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جوائن نہیں کرو. تو پاکستانی کی ٹریڈ یونین ہے لیکن پاکستانی ڈاکٹرز کم اور انڈین ہندو زیادہ ہیں ہمارے. اور وائٹ ڈاکٹرز بھی ہیں, مڈل ایسٹرنس ہیں, باقی نیشنلٹی ہے. پاکستانیز آر اے لاٹ لیس. سو اٹس ڈسگریسفل. اٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ پاکستانیز کہ کیسے لوگ ہیں. آئی ڈونٹ لائک ٹو کرٹیسائز مائی اون نیشنلٹی, لیکن اس ملک کو دیکھ کے جو ہو رہا ہے اور ان کی ایٹیٹیوڈ باہر دیکھ کے یو کین امیجن کہ اس قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کی اپنی فالٹ ہے. یس, آئی واز اپوائنٹڈ وزٹنگ پروفیسر ان دا ڈاؤ انٹرنیشنل یونیورسٹی. And by the way, I got a gold medal in MBBS as well. تو میں لیکچرز میں نے دیا اور میں نے اپریزل سسٹم سیٹ اپ کیا, ان کو اپریزل ٹریننگ دی اور اپریزل کا فولڈر ڈیزائن بھی کیا تھا ان کے لیے جب پروفیسر مسعود حمید چانسلر تھے. پاکستان گورنمنٹ سے مجھے کچھ نہیں ملا. مجھے امریکن گورنمنٹ سے بہت ایوارڈز ملے پوئٹری کے. میں ریسرچ کرتی ہوں قرآن کو ورڈ فار ورڈ. میں خود ہی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کے بارے میں ریفلیکٹ کرتی ہوں, اس کے سارے انٹرپریٹیشن سکھاتی ہوں. آف کورس آئی ریسرچ ایوری بڈی ایلس از رائٹنگ. اور مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ اس کا جب صحیح طریقے سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں. میں نے دیکھا کہ بہت سے ورڈز مس ٹرانسلیٹڈ ہیں اور لوگ ٹرانسلیشن کے بیسس پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں اور غلط انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. لیکن آپ جب صحیح کرتے ہیں تو وہ ہر لائن کا انٹرپریٹیشن پورے قرآن میں ایک جگ سو کی طرح نیٹلی فٹ ہو جاتا ہے اور ایک کلیئر پکچر آتا ہے. اور وہ پکچر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے, اس کا میسج اتنا اچھا ہوتا ہے. وہ کوئی بھی ایسی چیز اس میں نہیں ہے جو یہ حرکتیں لوگ کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور لوگ ڈراؤنی باتیں اللہ کے بارے میں کرتے ہیں, لیکن قرآن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن بک آف مرسی ہے اور اس کے دو مین میسیجز ہیں کہ آپ اچھے انسان بنیں, اچھے کام کریں, دوسروں کی مدد کریں, کسی کو ہرٹ نہ کریں, اور آپ رسپانسبلی بیہیو کریں, تقویٰ. یہ دو اس کے مین میسیجز ہیں. لیکن سیڈلی ہمارے مولوی ان پہ دھیان ہی نہیں دیتے. ڈاکٹر شناز سومجی کی آپ نے گفتگو سنی, یقیناً آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. میڈیکل کے شعبے سے وابستہ رہی ہیں اور کافی خدمات ہیں, اور جو ان کا طویل کیریئر ہے اس میں سے ہم نے بہت کوشش کی کہ اس شعبے کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے تھوڑی مختصر رکھیں, کیونکہ بہت کام ہے ان کا اور بہت طویل گفتگو ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ وقت بہت کم تھا, لیکن پھر بھی ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ جس طرح ان سے باتیں کر سکتے تھے ان کی کیریئر کے حوالے سے ان سے باتیں کریں. بہت ہم ان کی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. قائد اعظم اکیڈمی کے ہم بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ جگہ فراہم کی جہاں پہ ہم نے ڈاکٹر شناز سومجی کا انٹرویو کیا. اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور لکھ کے بتائیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کریں, تاکہ ایسی ہی جو عظیم شخصیات ہیں وہ آپ ان سے ہماری گفتگو سن سکیں. اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے انٹرویو میں ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.